سید حامد علی شاہ موسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ راولپنڈی کے علماء میں سے تھے، راولپنڈی اسلام آباد میں، اور گوشہ نشین عالم تھے۔ جب ہم اسلام آباد میں پڑھتے تھے تو اس وقت ان کا نام کثرت سے سنا جاتا تھا، وہاں زیادہ سوشل نہیں تھے، سماجی فعالیت نہیں تھی ان کی۔ مسجد تھی علی مسجد، مدرسہ بھی تھا ان کا نام، اس کا نام مجھے بھول گیا ہے، اسی علی مسجد میں چھوٹا سا مدرسہ تھا، پڑھاتے تھے اس میں۔ اور اس وقت جو ہمیں ان کی ایک خوبی، ایک دفعہ ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی ان کے قائد بننے سے پہلے کی، کسی طالب علم کے داخلے کے لیے وہاں گئے، جس مدرسے میں میں پڑھ رہا تھا اسلام آباد میں، وہاں اس کو داخلہ نہیں ملا، تو اس طالب علم کا اصرار تھا کہ مجھے یہیں پنڈی اسلام آباد میں کہیں داخلہ ملنا چاہیے، تو ہم چند طالب علم جمع ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اس طالب علم کو داخلہ دیں۔ باہر کے وہ طالب علم کی شرائط کچھ ایسی تھیں، گھریلو مسائل، چونکہ گھر والے اس کے راضی نہیں تھے تو اسی وجہ سے اس کو داخلہ نہیں دے رہے تھے، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ تو وہ ایک ہم ان سے ملے جا کر باقاعدہ، اس وقت قائد نہیں تھے، ایک مدرس تھے اور بالکل گوشہ نشین تھے، آنا جانا مجالس میں اور ان کاموں میں نہیں تھا۔ طالب علمی کے دوران ہمیں ایک چیز ان کے بارے میں معلوم ہوئی جس سے یعنی ایک نہایت احترام بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی آرزو پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس طرح کے کئی نمونے ہوں۔ ان کے مدرسے میں درویشانہ انداز تھا ان کا، خود بھی سادہ ترین حالت میں رہتے تھے، سادگی ان کی زندگی کا انداز تھا۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کے مدرسے میں جو طالب علم رہتے ہیں ان کا کھانا، روٹی بھی اور سالن بھی محترم موسوی صاحب کی زوجہ محترمہ اپنے ہاتھ سے پکاتی ہیں، 3 وقت کا کھانا۔ اب 20 طالب علم تھے، 30 طالب علم تھے، گرمی کے موسم میں ان کی روٹیاں تنور پہ پکانا ایک عورت، اور سالن ان کا بنانا، پھر وہ طالب علم ان کے زوجہ کی ہاتھ کی پکا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ شاید یہ نمونہ پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ یہ اسی وقت علم میں بات آئی تھی اور یقین نہیں آتا تھا، لیکن پھر تصدیق کی ہم نے باقاعدہ، تو معلوم ہوا کہ ایسا ہی ہے، یہ وہ اس طرح کی شخصیت تھے۔ یہ عموماً دوسرے علماء جو پنڈی اسلام آباد میں تھے وہ احترام سے ان کا نام نہیں لیتے تھے، ہم ان کے قریب تھے، کبھی بھی ہم نے احترام سے، ہمیشہ تمسخر کے ساتھ ان کا ذکر کرتے تھے، مذاق کے ساتھ۔ بعض تو ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا زیادہ اڑاتے تھے۔ اور ظاہر طالب علموں کے ذہن میں وہی نقشہ بیٹھ جاتا ہے جو یہ علماء پیش کرتے ہیں۔ اسی دوران 1983 میں مرحوم مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی اگست کے آخر میں، ظاہر 29 یا 30 اگست کو ان کی وفات ہو گئی۔ قائد ملت تشیع تھے۔ مفتی صاحب جب وفات ہوئی ان کی تو وہ قیادت کا منصب عملاً ختم ہو چکا تھا ان کا، نہ کہ کسی میٹنگ میں ان کو قیادت سے معزول کیا گیا تھا، بلکہ ایک تو خود انہوں نے بھی ذہن سے نکال دیا تھا کہ میں اس قوم کا قائد ہوں، قوم نے بھی ذہن سے نکال دیا تھا کہ یہ ہمارے قائد ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قائد بنانے والے مفتی صاحب سے مایوس تھے بہت، اور یہ بات انہوں نے چھپا کے نہیں رکھی بلکہ کھول کے بیان کی۔ ایک میگزین ہے القائم کے نام سے، صفدر ڈوگر صاحب کا میگزین ہے، اس میں انہوں نے وہ انٹرویو لیا کرتے تھے علماء کے، بڑا اہم دستاویز ہے وہ۔ میں اپنے لائبریری کے، کوئی ہے نہیں ہے جس کو کہوں لائبریری کے مسئولین یہاں پر،
کہ وہ میگزین حتماً منگوائیں، کہ ایک بڑی تاریخ تشیع کی اس میگزین کے اندر ہے، القائم کے نام سے۔ ایک میگزین ہوتا تھا مبلغ کے نام سے، رضاکار، وہ بعد میں آفتروزہ اخبار بن گیا، اور ایک یہ القائم مجلہ تھا، ماہانہ شاید یا 2 ماہ میں نکلتا تھا۔ ذاکر تھے صفدر ڈوگر صاحب، ظاہراً وفات ہو گئی ہے ان کی، خدا رحمت کرے، معلوم نہیں مجھے، شاید سنیں وفات ہو گئی ہے۔ وہ ان چبھتے ہوئے موضوعات پر علماء کے انٹرویو لیتے تھے، اختلافی موضوعات پر، جان بوجھ، ان کا مزاج ایسا تھا ذاکر صاحب کا، ادیب بھی تھے وہ، تو وہ ایسے موضوعات پر جا کر انٹرویو لیتے تھے۔ تو انہی شخصیات سے جنہوں نے مفتی صاحب کو قائد بنایا تھا، ان سے مفتی صاحب کے بارے میں انٹرویو لیا کہ آج کل آپ نے مفتی صاحب کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا ہے، مفتی صاحب کیوں فعال نہیں ہیں، ایکٹیو نہیں ہیں، کیا مسائل ہوئے، یہ سوالات تھے۔ انہوں نے واضح طور پر مفتی صاحب کی زندگی میں یہ چھپا تھا، موت کے بعد نہیں، زندگی میں یہ چھپا تھا۔ انہوں نے واضح طور پر اس میں فرمایا تھا کہ مفتی صاحب قیادت کی صلاحیت نہیں رکھتے، انہیں غلطی سے قائد چن لیا تھا ہم نے، یہ قیادت کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لیکن پھر بھی مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے کسی اور کو قیادت کا شوق بھی نہیں چڑھا۔ جو انجام مفتی صاحب کا ہوا تھا، وہ اس نے قیادت کا شوق دوسروں کے دلوں سے نکال دیا، کہ قائد وہ ہوتا ہے جو جس کے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا کہیں جانے کا۔ ایک وہ زمانہ تھا مفتی صاحب کے بڑے بڑے استقبال ہوتے تھے، لاکھوں افراد، اور ایک زمانے میں ٹانگے پر مفتی صاحب کے لیے ٹانگا نہیں ملتا تھا۔ میں خود ایک سفر میں سعادت نصیب ہوئی، اسلام آباد سے چکوال تک، قیادت کے دور میں مفتی صاحب کے ساتھ سفر کیا، بس میں اور پھر ٹانگے میں، اور اس میں میں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ مفتی صاحب کا کرایہ میں دے دوں، تو بعد میں جب اترے تو مفتی صاحب نے زبردستی اپنا کرایہ خود دیا مجھے کہا آپ اپنا خود دو، میں اپنا خود کرایہ دیتا ہوں، بلکہ انہوں نے میرا قبول نہیں کیا، طالب علم سمجھ کر۔ یہ حالت تھی مفتی صاحب کی، اور آخری جب دور گزرا وہ انتہائی کربناک ماحول تھا مفتی صاحب کا۔ اس دوران قیادت کا شوق سب میں نہیں تھا، لیکن جو ہی مفتی صاحب کی وفات ہوئی، مختلف لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ اب اگلی قیادت کے لیے کوئی اقدام کیا جائے۔ ایک سپریم کونسل موجود تھی، وہ سپریم کونسل کوئی فعال نہیں تھی، بلکہ چند افراد کو دلچسپی تھی، لاہور کے کچھ علماء کو دلچسپی تھی کہ نئے قائد بنایا جائے، لیکن وہ دلچسپی ان کی اپنی ذات کی حد تک تھی، اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر ملک میں کوئی خاص اس قسم کا احساس نہیں تھا۔ ان علماء نے اپنے تئیں دورے شروع کیے، فضا بنانا شروع کی۔ ایسے میں راولپنڈی کے اندر ایک اجلاس ہوا، وہاں کے جو زعماء تھے، علماء تھے، انہوں نے راولپنڈی میں اجلاس کیا 1984 میں ظاہراً، اور اس اجلاس میں ایک شخصیت کا نام پیش کیا گیا، ضمیر الحسن رضوی، بڑے خطیب تھے، بہت معروف، نجفی، بزرگوں کو یاد ہوگا اگر انہوں نے سنا ہوا ہے۔ نسیم رضوی صاحب کے چچا، ایک بڑے معروف خطیب پاکستان کے گزرے ہیں، بڑے فصیح بلیغ خطیب، ان کے چچا تھے۔ ان کا نام پیش کیا گیا کہ ان کو قائد ملت بناتے ہیں مفتی صاحب کی جگہ۔ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب جو تحریک جعفریہ کے سربراہ ہیں اور قائد ملت ہیں، یہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ انہوں نے علامہ حامد علی موسوی صاحب، شاہ صاحب کا نام پیش کیا ساجد علی نقوی صاحب نے، کہ ضمیر الحسن رضوی کے بجائے بہتر ہے، چونکہ وہ راولپنڈی کے نہیں ہیں، ضمیر الحسن نجفی صاحب، حامد علی شاہ صاحب راولپنڈی کے علماء میں سے اور متقی اور پرہیزگار علماء میں سے ہیں، مقدس علماء میں سے ہیں، تو آپ ان کا نام کیوں پیش نہیں کرتے؟ ان کی طرف کسی کا ذہن نہیں تھا، نہ ان کا اپنا شوق تھا، نہ باقی لوگوں کا اس طرف رجحان تھا، چونکہ یہ سماجی اور سوشل تھے ہی نہیں، گوشہ نشین عالم تھے۔
لیکن جب ساجد نقوی صاحب علامہ ساجد نقوی صاحب نے ان کا نام پیش کیا تو باقی ساری میٹنگ نے قبول کر لیا کہ یہ سب سے بہتر ہیں. لہٰذا اس دن دوسرے دن کے اخباروں میں باقاعدہ سرخیاں لگ گئیں کہ مفتی صاحب کے جانشین علامہ حامد علی شاہ صاحب موسوی ہوں گے. جب راولپنڈی سے یہ اب باقی شہروں سے باقی لوگوں سے کوئی مشاورت نہیں تھی, صرف راولپنڈی والوں نے یہ اقدام کیا, وہ بھی علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کے تجویز پر. پھر پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی, تشویش پیدا ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. لہٰذا باقی ماندہ جو دڑا تھا تحریک کا, مفتی صاحب کی بچی ہوئی تحریک کا, انہوں نے سپریم کونسل نے میٹنگ کی, میٹنگ کر کے پھر کہا جلد از جلد کوئی فیصلہ کیا جائے. بکھر میں پھر اجلاس رکھا اور اس بکھر کے اجلاس میں یہ علامہ مرزا یوسف حسین کراچی والے, یہ اصل سکردو کے ہیں, ان کے والد صاحب تھے, معروف شخصیت اور رہبر تھے بلتستان کے. ان کا نام پیش کیا گیا کہ ان کو قیادت کے لیے پیش کیا جاتا ہے. ان کا نام محمد یا ایسا نام تھا, میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ بہت محترم عالم تھے, بلتستان میں بڑا ہولڈ تھا ان کا. انہیں جب نام پیش کیا گیا تو وہ پھر کسی نے اعتراض کیا کہ یہ بزرگ ہیں, یہ 2 مہینے بعد پھر ہمیں نیا قائد چننا پڑے گا, کوئی جوان قائد بناؤ تاکہ کچھ عرصہ تک تو ہمیں یہ زحمت نہ ہو دوبارہ بار بار قائد بنانے کی. تو ان کا نام بھی رہنے دیا گیا. اور پھر علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب نے شہید قائد حسینی کا نام پیش کیا کہ انہیں قائد بناتے ہیں. شہید قائد حسینی بھی ناشناختہ تھے, کسی کو پنجاب میں پاکستان بھر میں کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ کون سی شخصیت ہیں, چونکہ اپنے علاقے میں ہی تھے, یہ پشتو علاقے میں تھے. چند ایک علماء ان کو جانتے تھے, مفتی صاحب کی تحریک کا حصہ تھے, لیکن پنجاب میں ادھر زیادہ ان کا واضح کوئی نہیں تھا نام. تو سید شہید کو بنایا گیا قائد. اب 2 قائد ہو گئے. شہید قائد بننے کے بعد شہید کی اپنی بھی کوشش تھی کہ یہ دونوں دھڑے, راولپنڈی والا جس کی سربراہی حامد علی شاہ صاحب کر رہے تھے اور دوسرا دھڑا بکھر والا جس کی سربراہی قائد شہید کر رہے تھے, یہ دونوں مل جائیں آپس میں, دونوں کوئی تقسیم کر لیں آپس میں قیادت کو, یا کسی سمجھوتے پر آ جائیں اور ایک بن جائے. لوگوں نے بھی بہت کوشش کی, عام لوگوں نے بھی بہت کوشش کی کہ یہ ایک ہو جائے. بلکہ شہید کو کوئی اگر راہ چلتا بندہ بھی کہتا کہ آپ کو متحد ہو جانا چاہیے, تو شہید اسی کو کہتے کہ آپ متحد کرا دو, میں حاضر ہوں. وہ کئی لوگ پھنس جاتے تھے, تجویز تو دے دیتے تھے کہ آپ کو ایک ہو جانا چاہیے, شہید کہتے کر دو ایک ہمیں. تو وہ جا کے رابطہ کرتے, جی شہید یہاں آنا چاہتے ہیں, شہید سے ملنے نہیں. لیکن یہ عملاً ہوا نہیں. شہید اور سید حامد علی شاہ صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی, اور پھر ظاہر ہے کہ دونوں طرف ایک حلقہ ادھر قائم ہو گیا, ایک ادھر قائم ہو گیا. انہوں نے ایک اپنا سلسلہ قائم کر لیا. انہوں نے پہلے ان کی اچھی ایک مقبولیت شروع میں ہو گئی تھی, بعد میں فعالیت نہ ہونے کی وجہ سے محدود ہو گئی, لیکن پھر بھی پاکستان بھر میں گوشہ و کنار میں ان کے ماننے والے موجود تھے. اور ایک تفکر تشیع کے اندر ایک خاص تفکر کی وہ رہنمائی یا ترجمانی کر رہے تھے. اور اس دوران ظاہر ہے انہوں نے خود ہی, جیسا قیادت سے پہلے کی ایک گوشہ نشینی والی زندگی تھی, قیادت کے بعد بھی گوشہ نشینی والی ہی زندگی انہوں نے اختیار کی. باہر کے اپنے حلقے میں ان کا احترام تھا, اپنے حلقے میں ان کو بڑا تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, اور ان کے معتقدین, ان کے پیروکار, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک تشیع کا حصہ ہیں پاکستان میں. یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں یا آپ کے ساتھ وہ نہیں ہیں تو انہیں ہم تشیع سے ہی نکال دیں. یہ غلط تأثر ہے. بہرکیف انہوں نے اپنا ایک عہد گزارا ہے رحمۃ اللہ علیہ, اور اس عہد کے بعد اب ان کی جماعت آگے کیا کرتے ہیں, مزید کوئی ان کی جگہ جانشین بناتے ہیں یا انہوں نے کوئی اس بارے میں وصیت کی ہوئی ہے, ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے, معلوم نہیں آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن جو چیز سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ ایک دوسرے کا احترام اور برداشت کا مادہ سب کے اندر موجود ہو. جو چونکہ ابھی سلسلہ ایسا ہی چلے گا. میں بہت پہلے بعض قائدین کو یہ کہا تھا
کہ یہ جو آپ سوچتے ہیں نا کہ ایک مشترکہ قیادت تشیع کے اندر پیدا ہو، یہ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ گروہوں کی شکل میں ہی چلیں گے، ابھی یہ ٹولوں کی شکل میں چلیں گے، اور تنظیمیں بنیں گی، تنظیمیں ٹوٹیں گی، ان سے مزید تنظیمیں بنیں گی، نئے نئے قائد پیدا ہوں گے، اور ہماری ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو توفیق دے۔ اپنے تئیں جو بھی تشیع کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں